العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم معزز بھائیوں اور دوستوں، قابل صد احترام بزرگوں، اسلام کی سب سے جو بنیادی چیز ہے، ایمان کی جو سب سے اول چیز ہے، وہ ہے توحید باری تعالی۔ اگر آپ توحید پہ پورا نہیں اترتے، آپ کا عقیدہ توحید سے ہٹ کر ہے، تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، جیسے عیسائی لوگ اللہ کو تین مانتے ہیں کہ عیسیٰ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور مریم کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں خدا کا، تو تثلیث کا عقیدہ یہ باطل ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ہاں جو قابل قبول چیز ہے، جو ایمان قابل قبول ہے، وہ توحید کے ساتھ ہے، پھر اس کے ساتھ رسالت ہے۔ جیسے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بات ختم ہو گئی کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر رسالت کی بات ہے، سب سے پہلے توحید کی بات ہے، پھر رسالت کی بات ہے۔ تو اس لیے توحید پر ایمان لانا سب سے پہلی شرط ہے، سب سے پہلی چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو کلمہ ہے نا، لا کی تلوار چلوائی کہ کوئی بھی اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں اور اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات بھی کامل اور اللہ کی تمام صفات اپنی صفات میں بھی کامل ہے۔ میں ہوں نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ علم کی نسبت لگی ہوئی ہے، تو میری یہ نسبت، میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، ناقص بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہاں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، تو میری باتوں میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک خطیب ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس صفت میں غلطی ہو سکتی ہے۔ سننا انسان کی صفت ہے، سننے میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ بات کوئی اور ہو اور میں کسی اور طرح سے میں نے سنی ہو۔ بولنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سونگھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، حواس خمسہ ہے، کہیں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ کوئی اور صفت لگی ہو، اس میں بھی میں غلط ہو سکتا ہوں، انسان ہوں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو نہ سننے میں خطا کھاتی ہے، نہ بولنے میں، نہ اس کے علم میں خطا ہو سکتی ہے، نہ اس کی کریمی میں، نہ اس کی رحیمی میں، اور نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کے وحدہ لا شریک میں، کہیں بھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ وہ صفات میں بھی کامل ہے، اپنی ذات میں بھی کامل ہے۔ تو توحید باری تعالی، اس پر ایمان لانا سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر یہ کسی کی ناقص ہے تو اس کا سارا ایمان ہی ناقص ہے۔ اب وہ عبادات کرے پھرے، وہ اخلاق پہ، اب یہ جو ایمان کے بغیر لوگ ہیں، جیسے یہ کمیونسٹ ہیں جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں،
اللہ کی صفات کے منکر، اللہ کی ذات کے منکر، وہ کہتے ہیں جتنی کائنات ہے، کتنا بڑا نظام ہے، یہ حادثاتی طور پہ وجود میں آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی حادثاتی طور پہ کیسے وجود میں آ گئی؟ گاڑی تم کہتے ہو ہم نے بنائی، گھڑی ہم نے بنائی، اینک ہم نے بنائی، کیمرہ ہم نے بنایا، موبائل ہم نے بنایا، یہ سٹینڈ ہم نے بنایا، یہ مائک ہم نے بنایا، یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی، اور اتنی کہکشائیں اور سورج اور چاند اور لاکھوں کروڑوں ستارے اور سیارے، یہ اتنا بڑا نظام جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ خود بخود وجود میں آ گیا۔ یہ سب سے پہلے عقل کی یہ ناقص پن کا ثبوت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلقت میں، بننے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں۔ ابھی سورج ہے، دھوپ ہے، دن ہے، سورج پھر ڈھل جائے گا، رات آ جائے گی، پھر دن آ جائے گا، پھر رات۔ یہ جو دن، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا بدلنا، سردی اور گرمی کا آنا، خزاں و بہار کا آنا، اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے یار؟ لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جن کی عقل ہے وہ سوچیں کہ زمین و آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اس میں غور کریں، ستاروں پہ غور کریں، سورج پہ غور کریں، چاند پہ غور کریں، چاند کے گھٹنے پہ، چاند کے بڑھنے پہ، اور سردی پہ اور گرمی اور خزاں اور بہار، ان پہ غور کریں۔ عقل مند آدمیوں کے لیے خطاب ہے، لآیات، یہ نشانی ہے اللہ کی، اس پہ غور کرو، سوچو، دن رات کے عدلنے بدلنے پہ غور کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، الذین یذکرون اللہ قیام، کہ ایسے لوگ کون سے؟ الذین یذکرون اللہ، کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کے بننے میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسے بنا ہے اتنا بلند آسمان، پھر 7 آسمان، پہلے آسمان میں سورج، چاند، ستارے، باقی چیزیں، جھرنے، آبشاریں، پہاڑ، ریگستان، اور برف پوش پہاڑ، اور خشک پہاڑ، اور کالے پہاڑ، اور سبز پہاڑ، اور سفید پہاڑ جن پہ برف کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، ان پہ غور کرو۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور شور مچاتے ہوئے جھرنے، آبشاریں، اور کلکاریاں مارتے ہوئے پرندے، چہچہاتے ہوئے پرندے، ان پہ غور کرو، اللہ فرماتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ، یہ اللہ نے یہ چیز فضول تو پیدا کی نہیں ہے، یہ زمین و آسمان تو فضول پیدا کیے نہیں ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں دھوکے سے بچانا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یہ آپ نے فضول تو نہیں پیدا کیے، یہ آسمان بے مقصد پیدا ہوا ہے، یہ زمینیں بے مقصد پیدا ہوئے ہیں، یہ ستارے بے مقصد پیدا ہوئے ہیں، یہ چاند بے مقصد پیدا ہوا ہے، یہ سورج بے مقصد پیدا ہوا ہے، یہ انسان بے مقصد پیدا ہوا ہے، یہ دریا سمندر بے مقصد پیدا ہوئے ہیں، یہ سبزہ زار، یہ لالا زار، یہ پھل، یہ پھول، یہ بے مقصد پیدا ہوئے ہیں، یہ جانور، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ نوری، ناری، آبی، خاکی، یہ بے مقصد پیدا ہوئے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آپ پاکیزہ ذات ہو، جہنم کی آگ سے محفوظ کرنا۔ افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، یہ جو عورت کے رحم میں نطفہ ٹپکاتے ہو، اس کو خوبصورت شکل کون دیتا ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ایسی پاکیزہ ذات ہے جو ماں کے رحم میں اندھیروں میں انسان کی خوبصورت تصویر بناتا ہے۔ افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، اس میں دیکھو تم بیج ڈالتے ہو، ٹریکٹر چلاتے ہو، اس میں ہل چلاتے ہو، زمین سے نکالتا کون ہے؟ یہ جو گھنے باغات ہیں، تم صرف بیج ڈالتے ہو،
یہ اسباب کی محنت کرتے ہو، اس سے نکالتا کون ہے؟ یہ قوم پر کون نکالتا ہے؟ پتے کون چڑھاتا ہے؟ تناور درخت کون بنا دیتا ہے؟ اس کی شاخیں کون بناتا ہے؟ اس کے پتے کون بناتا ہے؟ اس میں پھل کون لگاتا ہے؟ یہ اللہ ہم سے سوال پوچھتا ہے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو تم پانی پیتے ہو اسے کون بادلوں سے برساتا ہے؟ اگر اللہ بادلوں کو حکم دے دے کہ پانی نہ برسے اور زمین کو بھی حکم دے دے کہ زمین خشک ہو جائے، ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ غور و فکر کرو، سوچو اس پہ۔ افرائیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ جو آگ تم جلاتے ہو، آگ پہ ہانڈی پکاتے ہو، پانی گرم کرتے ہو، قسم کے کھانے بناتے ہو، یہ لکڑی کس نے بنائی؟ یہ کوئلہ کس نے پیدا کیا؟ یہ گیس کس نے بنائی؟ یہ پیٹرول کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے ایندھن کی ساری شکلیں پیدا کی اور یہ اسباب پیدا کیے ہیں۔ درخت کی لکڑی ہو، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ کوئلہ ہو، چاہے وہ گیسیں ہوں جس سے آگ جلتی ہے اور تم اس سے کام لیتے ہو، تم قسم کے کھانے پکاتے ہو، قسم کے فوائد حاصل کرتے ہو، غور کرو یہ کس نے بنایا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تمام غیب کے خزانوں کی چابی صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے خشکی اور تری کی چیزوں کو، کہ خشکی میں کتنے خزانے ہیں، خشکی میں کتنے پرندے رہتے ہیں، کتنے درندے رہتے ہیں، کتنے چرندے رہتے ہیں، کتنے انسان رہتے ہیں، کتنے پیڑ اور پودے لگے ہوئے ہیں اور کتنے درخت کے پتے لگے ہوئے ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ اور تری میں بھی جانتا ہے، سمندر کی تہہ میں کیا چیز پھر رہی ہے، سمندر کی تہہ میں کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، سمندر کی تہہ میں کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے جانور ہیں، کس قسم کے جانور کہاں رہتے ہیں، کون کون کہاں سے رزق حاصل کرتا ہے، وہ اللہ ہی رزق دیتا ہے اور اللہ ہی ان کے ٹھکانے بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور درخت سے کوئی پتا بھی گرے وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ کس کروٹ پہ گرے گا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور وہ دانہ، وہ بیج جو زمین کی تاریکیوں میں ڈالتے ہو وہ بھی اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کو۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا اللہ نے زمین کو تمہارے لیے کیا بچھونا نہیں بنایا؟ تمہارے لیے زمین کو ایسی چیز نہیں جس میں تم چلو۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخوں کے طور پہ گاڑ دیا کہ زمین ہلے نہیں، بیلنس برابر کیا اس کے ذریعے سے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا اور جو ہے نیند کو آرام کی چیز تمہارے لیے بنا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن تمہارے لیے محنت کے لیے بنایا، معاش کے لیے بنایا، ضرورت کے لیے بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو لباس بنایا۔ رات چھا جاتی ہے تو بندے کو نیند آتی ہے، آرام رات میں حاصل کرتا ہے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، 7 مضبوط چھتیں بنائی ہیں۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور پھر آسمانوں میں ایک سورج چمکایا کہ اس سے تم فائدہ حاصل کرو۔ رات ہی رات ہوتی تو انسان کیا کرتا؟ وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اور یہ بادل بنائے، اس سے اللہ پانی برساتا ہے، تو جب پھر اس سے کیا قسم قسم کے پھل پھول غلے اگتے ہیں، اور گھنے جو ہے نا وہ باغات اللہ اس کے ذریعے سے اگاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کی دعوت ہے کہ سوچو ان چیزوں میں، یہ میں نے فضول پیدا نہیں کی۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت و زندگی کو کس لیے بنایا؟ اِنَّا مَا جَعَلْنَا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں کائنات میں جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، جن پر ہم ایمان لائے ہیں، سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ پیدا کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ افلا ينظرون الى الابل، اللہ پھر ہماری توجہ کرواتے ہیں اونٹ کی طرف، دیکھ لو کیف خلقت، کیسا عجب بنایا اس کو، اونچی لمبی گردن، کیا کہ اس میں سسٹم فٹ ہے۔ اب اس کی جو پتلیاں ہیں، اس کے 2 پردے ہیں آنکھوں کے، اس کی پتلیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں، جب آنکھیں باندھ بھی کر لیتا تو وہ
ایک پردہ بند ہوتا ہے کہ صحرا کی ریت نہ جائے، اور پھر بھی اس کو نظر آتا ہے، اور وہ اس ٹائپ کی پتلیاں بنی ہوتی ہیں اس میں ریت نہ جائے۔ اور اس کا اور سسٹم کیا بنایا ہوا ہے، ہونٹ اس کے لمبے اور اس میں لچکدار فلیکسیبل ہے، وہ اس لیے ہیں کہ جب یہ کانٹے اور یہ چیزیں کھائے تو اس کو چبھے نہیں، آسانی سے وہ کانٹے اور چیزیں کھا لیتا ہے۔ اندر معدے کا کیا سسٹم بنایا، ایسا سسٹم بنایا اگر 6-7 دن بھی بھوکا پیاسا رہے تو یہ زندہ رہے گا۔ حتیٰ کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات پہ وہ گئے ہوئے تھے وہاں فارس میں، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ روم چلے جاؤ، وہاں پہلے جنگ کرو، یہاں کسی اور صحابی کے ذمہ لگاؤ، تو انہوں نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا، ایک صحرا تھا۔ اب رافع بن عمیرہ الطائی ایک صحابی تھے، ان سے کہا کہ انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اونٹوں کو 8 یا 10 یا 15 جتنے اونٹ تھے یا 20 اونٹ تھے تعداد، ان اونٹوں کو آپ بھوکا پیاسا رکھیں، پھر ان کو آپ پیاسا رکھ کر ان کو خوب پانی پلائیں، پھر صحرا کا سفر کریں، جہاں بھی پیاس ہمارے گھوڑوں کو لگے گی تو ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے پیٹ میں جو پانی ہوگا اس کو نچوڑ کر وہ گھوڑوں کو پلائیں گے، ہم وہ دوسرا پانی پئیں گے، اس کا گوشت کھائیں گے، تو اس کے معدے میں سٹور ہوتا ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اچھا، جب پانی بغیر پانی پیے 6-7 دن تک چل سکتا ہے، اور ٹانگیں اتنی لمبی لمبی بنائی ہیں تاکہ صحرا کا جہاز ہے نا، تاکہ صحرا کی مٹی اور صحرا کی جو ریت ہے یہ اس کی آنکھوں میں نہ جائے، گردن اس سے بھی بلند، ٹانگیں بھی بڑی، گردن بھی بلند، پیر گدی دار پاؤں تاکہ یہ ریت میں نہ دھسے، ہونٹ بڑے بڑے تاکہ کانٹے وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کھا لے آسانی سے، گردن لمبی، وہاں تک صحرا میں آتے رہتے ہیں نا، وہ آتے رہتے ہیں، اپنا مٹی اڑتی ہے وہاں پہ جو ہے نا، اس قسم کے جب وہ چلتے ہیں نا تیز ہوائیں طوفانی، تو طوفان جب آتا ہے تو اللہ اس کو بچاتا ہے، پھر اس کے پیٹ میں پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے، تو 6-7 دن تک بغیر کھائے پیے سفر کر سکتا ہے، اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو کوہان کی چربی میں سسٹم ہے، وہ چربی پگھل کر اس کے معدے میں جاتی ہے، تو اس طرح اس کی خوراک پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اے انسان اس کو دیکھ لے، اگر تو زیادہ اوپر نہیں دیکھتے تو تیرے سامنے یہ چیز موجود ہے، پہلے زمانے میں تو تھی یہی چیزیں، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، تو اس کے اندر اتنی چیزیں لگیں۔ پھر انسان کو دیکھیں، اللہ نے سسٹم کیسے دیا ہوا ہے، اللہ کی ذات اتنی عظیم الشان ہے، کان میں آواز آئے گی، بچے کی آئے گی تو کان بتائے گا، فوراً پاس کرے گا دماغ کی طرف کہ بچے کی آواز ہے، کسی بڑے کی آئے گی تو وہ بھی سمجھ جائیں گے، کسی عورت کی آئے گی وہ بھی خوشنما آواز آئے گی وہ بھی سمجھیں گے، اور بدنما آواز آئے گی وہ بھی۔ زبان کو دیکھیں، کسی کو اللہ نے کیسے خوبصورت آواز دی، کسی کو مترنم آواز دی، کسی کو میٹھی آواز دی، کسی کو پتلی آواز دی، کسی کو موٹی آواز دی، اور یہ لے اور یہ ترنم اور جو ہے اس قسم کی سریں ہزاروں قسم کی اسی زبان سے اور اسی منہ سے نکلتی ہے۔ اس کو قوت گویائی کس نے دی؟ اس ذات نے دی ہے۔ حس، ہاتھوں کی حس، یہ نرم چیز ہے، یہ سخت چیز ہے، یہ گرم چیز ہے، یہ ٹھنڈی چیز ہے، یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے پہچانو۔ کفار اپنے بتوں کے حسب نسب بتایا کرتے تھے، جب وہ حسب نسب بتایا کرتے تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کہا اللہ کا حسب نسب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آیت اتری کہ اللہ کا حسب نسب ان کو بتا دیں نبی، قل، آپ ان کو بتا دیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، ساری کائنات کو بخش دے، تمام لوگوں کو بخش دے، تمام کو جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا برباد کر دے، ایسے کئی عالم بنا دے، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کی بیوی۔ آگے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کس سے جنا گیا، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر و ثانی نہیں، کوئی اس کے ٹکر کا نہیں، نہ زمینوں نہ آسمانوں میں نہ کہیں بھی، صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔
یہی توحید اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان میں سوچو، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہاں خطاب پھر عقل والے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کبھی اللہ کہتے ہیں آنکھوں والو، او آنکھوں والو، او دیکھنے والو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جن کی آنکھیں کھلی ہوں، اور یہاں ہے اولی الالباب، جو عقل والے ہوں، جن کی آنکھیں بھی ہیں، جن کی عقل بھی ہے، وہ سوچو۔ جیسے ہمارے یہ کمیونسٹ ہیں، چین میں بھی رہتے ہیں اور اکثر روس کے تو اکثر کمیونسٹ ہیں، ان بدقسمت لوگوں کے بیچاروں کی یہ ذہنیت ہے کہ یہ ساری کائنات خود بخود ہے، ہر چیز خود بخود ہے، اور اگر ان سے یہ کہے کہ یہ ٹینک یہ تو انسان نے بنائے ہیں، یہ روبوٹ گاڑیاں روبوٹ انسان نے بنائے، اب تو ہوٹلوں میں بھی روبوٹنگ سسٹم ہے، یہ انسان نے، اس کو کنٹرول انسان کرتا ہے۔ اس قدر عقل ماری، اور میں ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ اصل میں ان پہ اتمام حجت کر رہا ہے، سائنس میں اتنی زیادہ ان کو ترقی دے کر کہ میری نشانیاں اوپر بھی جا کے دیکھ لو، قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا تمہارے پاس، پھر مجھے یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں دیکھ لو۔ اب ان کے دماغ میں بھوت سوار ہے، یہ بھی خود بخود، وہ بھی خود بخود، یہ سارے کی ساری کائنات، اتنا بڑا نظام، کہکشاؤں کا، ستاروں کا، سیاروں کا، عجب قسم کا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک حادثے کی شکل میں، ایک حادثہ وہ اس کے بعد ہی وجود میں آیا، اور چھوٹی سے چھوٹی گھڑی بھی کہو انسان نے بنائی، فلاں انسان نے بنایا، گاڑی انسان نے بنائی، فلاں انسان نے بنایا، ہوائی جہاز یہ انسان نے بنایا، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اینک یہ انسان کی ایجاد ہے۔ تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور عظیم الشان قسم کا دھوکہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ میں اور آپ، ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، توحید پر ہمارا ایمان کامل و مکمل ہو۔ اچھا، عجب ایک اللہ کا گلہ قرآن میں، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق لوگوں نے ادا نہیں کیا، اللہ کو نہیں پہچانا لوگوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ما عرفناک حق معرفتک، بے شک اے اللہ ہم نے آپ کی پہچان کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ ایسی عظیم الشان، ایسے پاکیزہ ذات، اتنی رحیم و کریم ذات، لیکن یہ تو اللہ کا، یہ تو قرآن کہتا ہے نا، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ما عرفناک حق معرفتک، پھر نبی کے الفاظ ہیں کہ اللہ ہم آپ کی پہچان کا حق ادا نہیں کر سکے، یہ ایک نبی اقرار کر رہا ہے، حالانکہ نبی سب سے بڑا عارف ہوتا ہے، سب سے زیادہ معرفت ایک نبی کو حاصل ہوتی ہے، اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دور میں، آج کل کے دور میں، جب کہ یہ موبائل کا دور ہے، عجیب مصروفیات کا دور ہے، تو یہ چیزیں، یہ بول، یہ باتیں، یہ ہم سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکل کر بھی سیکھیں، تبلیغ میں جا کر بھی سیکھیں، علماء کی مجلس میں سیکھیں، مشائخ کے پاس جا کر سیکھیں، کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید یہ ہمارے یہاں دل میں اتر جائے، کہ ہمارا دل گواہی دے، اور اللہ کی ایسی محبت آئے کہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ ہو، جسم کا رواں رواں، رونٹا رونٹا اللہ اللہ کہے، ایسے ہمارا کوئی اللہ سے تعلق بیٹھ جائے، ایسے کوئی اللہ سے ہمیں جو ہے نا وہ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے۔ تو جو بندہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، چاہے اللہ کی معرفت ہو، چاہے اللہ کا علم ہو، چاہے اللہ کا راستہ ہو، نکلنا مشکل، باقی اللہ سارا آسان کر دیتا ہے، اور اللہ ہر جگہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے توحید باری تعالیٰ آج کا موضوع یہی ہے کہ اس میں ہم انسان اللہ کی ذات کو پہچانیں، اللہ کی ذات کو پہچانیں، اور اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں، اگر ہم نے دنیا میں اللہ کو نہ پہچانا، پہچاننے کا حق ادا نہ کیا،
تو یہ زندگی ہماری کیسے گزرے گی جب ایک بندے کی اللہ سے محبت ہی نہ ہو، وہ اللہ کی پہچان ہی نہ ہو اس کے دل میں، تو اللہ کی اطاعت کیسے کرے گا؟ اللہ کی اطاعت تو وہ بندہ کرتا ہے نا مستقل مزاجی کے ساتھ اور قربانیاں دیتا ہے، جس کو صحیح معنی میں اللہ کی پہچان بھی اور اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کی پہچان بھی اور اللہ کی محبت بھی ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ سب بھی اس کے محتاج ہیں، جو سننے والے ہیں وہ سب اس کے محتاج ہیں، کہ ہم اللہ رب العزت کے توحید کے بارے میں بالکل سستی نہ کریں، ایمان و یقین کی مجلسوں میں بیٹھیں اور یہ چیز سیکھیں۔ آج جو مصائب ہے نا، مصائب، یہ پریشانیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پچھلے جمعہ میری یہی باتیں تھی نا، دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر کے وہ بھی یہی شکوہ کرتا ہے، اور چینی سٹور کر کے لوگ بیچارے، مہنگائی ہو رہی ہے، انہوں نے جو ہے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، گندم ضرورت ہے، چینی ضرورت ہے، روزمرہ کی خورد و نوش کی چیزیں انہوں نے ذخیرہ کی ہوئی ہیں، اور اکثر حاجی قاضی نکلتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں کر کے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، ان کو شرم تک نہیں آتی۔ تو جب تک یہ چیزیں لگی رہیں گی، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک نہیں ہوتا، مخلوق خدا کو میں ایذائیں دے رہا ہوں، تکلیفیں دے رہا ہوں، بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، دعائیں ہو رہی ہیں، ملاوٹ ہو رہی ہے، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، غبن ہو رہا ہے، توجہ نہیں جاتی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اپنی معرفت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آسان ہوگی۔